کیا آپ جانتے ہیں کہ 7ویں صدی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف اسلامی تاریخ کا رخ بدلا بلکہ آج تک انسانیت کو حق، قربانی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا پیغام دیتا آ رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ صرف 72 جانصار ایک پیاسے ریگستان میں ایک ایسی فوج کے سامنے کیوں ڈٹ گئے جس کی تعداد ہزاروں میں تھی؟ کربلا صرف ایک میدان جنگ نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا، صبر کا، وفا اور ایمان کا۔ تو چلیے آج چلتے ہیں مقدس سرزمین کی طرف جہاں ہر ذرا، ہر قدم ایک شہادت کی داستان سناتا ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کربلا کی، وہ سرزمین جہاں صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون نہیں بہا بلکہ انسانیت کو نیا جنم ملا ہے۔ ایران، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک سے ہر سال لاکھوں شیعہ زائرین زمینی راستے سے عراق کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ سفر صرف جغرافیائی نہیں بلکہ روحانی ہوتا ہے۔ روضہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری اربعین کے موقع پر تو یہ تعداد کروڑوں سے تجاوز کر جاتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا پرامن اجتماع ہوتا ہے جو میڈیا کے نظروں سے اکثر اوجھل رہتا ہے۔ عراق کی انتظامیہ نے گزشتہ کچھ سالوں میں زائرین کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی ہیں۔ 80 کلومیٹر نجف سے کربلا تک کا سفر جو تقریباً زائرین پیدل طے کرتے ہیں۔ اس راستے پر ہر چند میٹر فاصلے پر موقف کیمپ کیے جاتے ہیں جہاں پانی، کھانا، رہائش، طبی امداد، حتیٰ کہ موبائل چارجنگ کی سہولت بھی مفت دستیاب ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ عام عراقی شہریوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے جو زائرین کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران میں سکیورٹی مسائل، بد انتظامی اور بعض اوقات کرپشن کے معاملات نے کئی بار زائرین کو مشکلات میں ڈالا ہے۔ کچھ مقامات پر رش، سہولیات کی کمی یا زبان کی رکاوٹ زائرین کے لیے چیلنج بنتی ہے، مگر اس کے باوجود جو دل حسین علیہ السلام کی محبت میں دھڑکتے ہیں وہ سب کچھ سہ جاتے ہیں۔ کربلا نام سنتے ہی دل میں ایک طوفان اٹھتا ہے۔ یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کے ساتھ وہ تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ یزید کی باطل سلطنت کے مقابل حضرت امام حسین نے سر تو کٹوا دیا مگر اسلام کا پرچم نیچے نہ ہونے دیا۔ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا دن، جب دریائے فرات کے کنارے پیاسے تڑپتے بچوں کی صدائیں فضا میں گونج رہی تھیں، جب حضرت علی اصغر کا گلا تیر سے چھیدا گیا تھا، جب حضرت عباس علیہ السلام کے بازو قلم ہوئے اور جب حضرت امام حسین اکیلے رہ گئے، یہ وہ لمحے تھے جو کربلا کو مقتل سے مکتب بنا گئے۔ آج کا کربلا ایک روحانی شہر ہے۔ یہاں 2 عظیم مزارات موجود ہیں، روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور روضہ حضرت عباس علیہ السلام۔ ان کے درمیان ایک خوبصورت صحن ہے جسے بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ دن رات یہاں زائرین کی آمد جاری رہتی ہے، کوئی آنکھوں میں آنسو لیے، کوئی ہاتھ بلند کیے اور کوئی سجدے میں گرا ہوا۔ ہر شخص اپنی حالت میں حسین سے جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ زائرین کے لیے دلچسپ اور روحانی حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ بین الحرمین کی سرزمین کو خاص تقدس حاصل ہے۔ یہاں پر دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ کئی زائرین نے اس مقام پر شفا پائی، بے اولاد جوڑوں کو اولاد ملی اور بگڑے ہوئے لوگوں کے حالات سنور گئے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس صحن میں بیٹھ کر گھنٹوں گریا کرتے ہیں اور دل کی باتیں خدا سے کہتے ہیں۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا روضہ زمین پر وہ پہلا مقام ہے جہاں جنت کے کنکر موجود ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے نواسے کا خون بہایا جائے گا۔ آج بھی خاک شفا دنیا بھر میں آزاداری کے جزو لازم ہے جس سے شفا کی امید رکھی جاتی ہے۔ کربلا میں ایک اور مقام تل زینبیہ بھی موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت زینب کھڑی ہو کر اپنے بھائی امام حسین کی شہادت کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ آج یہ مقام زائرین کے لیے ایک الگ روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ لوگ یہاں آ کر زینب علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور صبر و ہمت کی نئی طاقت پاتے ہیں۔ کربلا کا سفر صرف زیارت نہیں بلکہ شعور کا بیدار ہونا ہے۔ یہاں انسان خود سے سوال کرتا ہے، اگر میں کربلا میں ہوتا تو کیا میں یزید کے ساتھ ہوتا یا حسین علیہ السلام کے ساتھ؟ یہ سوال صرف ماضی کا نہیں بلکہ حال اور مستقبل کا بھی ہے، کیونکہ ہر دور میں یزید ہوتا ہے اور ہر دور میں حسین علیہ السلام ہونا چاہیے۔ نجف سے کربلا کا سفر یہ ایک عہد کی مانند ہے۔ لوگ پیدل چلتے ہیں، دنوں میں سفر کرتے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں مگر دل میں سکون ہوتا ہے۔ یہ سفر دنیا کا سب سے روحانی پیدل سفر کہلاتا ہے۔ اس راہ میں زائرین راستے میں ایک دوسرے کی خدمات کرتے ہیں۔ یہاں کوئی اجنبی نہیں ہوتا۔ موقف میں کوئی سادات زائر کو ہاتھ دلاتا ہے، عراقی بچے چاکلیٹ بانٹتے ہیں، کوئی اپنے مکان کا صحن کھول کر رہائش مہیا کرتا ہے۔ آج کل عراق میں سیکورٹی بہت بہتر ہو گئی ہے۔ سمارٹ کیمرے، فوجی گشت اور مقامی رضاکار زائرین حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹس اور بارڈر پر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ موبائل ایپس کے ذریعے اب زائرین رہائش، موقف اور طبی سہولیات کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ مسائل بدستور جاری ہیں۔ رش کے دوران لوٹ مار، جیب تراشی اور کچھ مقامات پر خواتین کے لیے الگ سہولت کا نہ ہونا، یہ وہ پہلو ہیں جنہیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ کربلا کا اصل پیغام ظلم کے خلاف بلند آواز کرنا ہے۔ حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنے خاندان کی قربانی دی
بلکہ ہمیں یہ سبق سکھایا کہ باطل کے سامنے سر جھکانا زندگی نہیں، موت سے بدتر غلامی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے مظلوم خواہ وہ کسی مذہب سے بھی حسین علیہ السلام کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ یہ تھی کربلا کی وہ داستان جو صرف ایک شہادت کی نہیں بلکہ حیات نو کی علامت ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ضرور شیئر کریں تاکہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام دنیا کے ہر گوشے تک پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔